السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو اللہ پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا دستگیر لجپال بگڑی بنانے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے۔ درود و سلام ہوں امام کائنات، امام الانبیاء، رحمت دو عالم، مجسمہ رشد و ہدایت، ہادی اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، کل کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر الحمدللہ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ الحمدللہ پڑھایا تھا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نماز کے بعد یا رات کو سوتے ہوئے یا اپنے بستر پر آتے ہوئے یا چوری سے بچنے کے لیے، جنات سے، جادو سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی حل جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کا دوسرا حصہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مفسرین کو دیکھا جائے تو انہوں نے آیت الکرسی کے 10 مستقل ان کو جملوں پر کہا ہے کہ آیت الکرسی 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ وہ شروع ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو پر، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ الحی القیوم ہے۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ چوتھا جملہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہے۔ اور ساتواں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے۔ آٹھواں جملہ جو ہے وہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور نوواں اس کا مستقل جو خطاب ہوگا وہ یہ ہے ولا یعودہ حفظہما۔ اور 10واں اور آخری جو اس کا مستقل باب اور مستقل ایک خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے جملے میں نے الگ الگ بیان کیے ہیں، اتنے ہی ہر ایک جملے پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم مستقل جمعہ پڑھائیں گے۔ اللہ لا الہ الا اللہ پر ایک جمعہ اور الحی القیوم یہ اللہ کی 2 صفات ہیں، اس پر ایک اگلا انشاءاللہ تعالیٰ ہم خطبہ جمعۃ الارشاد فرمائیں گے۔ اس طرح آیت الکرسی کے موضوع پر ٹوٹل ہمارے 11 خطبات جمعۃ المبارک بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جملہ جو چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نام کا آغاز کیا ہے اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ ہے اللہ، باقی ساری اللہ کی صفتیں ہیں، الرزاق، ذو القوۃ المتین، ان بطش ربک لشدید، وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ ہے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے مطابق عقیدہ بنائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف جو بندہ اللہ کے زبانی نام یاد کر لے گا دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں اپنے ناموں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محلے میں کتنے لوگ ہیں، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، ہمیں سب کے نام آتے ہیں، لیکن آج میری عمر 35 سال، 40 سال، 50 سال ہو چکی ہے، نہیں یاد تو ہمیں صرف اللہ کے نام یاد نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے نام یاد کر لے گا، ان کے مطابق عقیدہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے ناموں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جملہ ہے لا الہ الا ہو، یہ جملہ اس میں اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ نفی کس چیز کی؟ کہ سارے جتنے بھی معبود ہیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبتی ناؤ کو تیرانے والا نہیں۔ اور اس بات کس چیز کا ہے کہ صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کے لیے سجدہ کرنا ہے، ایک ہی وہ ذات ہے جس کے لیے نظر و نیاز ہے، ایک ہی وہ ذات ہے کہ جس کو سجدہ کرنا ہے، ایک ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے عاجزی انکساری کرنی ہے، ایک ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھنا ہے، ایک ہی وہ ذات ہے کہ پریشانی میں، مشکلات میں جس کو پکارنا ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو جملہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس میں اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ اس بات کس چیز کا؟ کہ اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اور نفی کس چیز کی؟ کہ کوئی بھی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔
اگر ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو یہ جو جملے آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل شروع میں ارشاد فرمائے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جملے 7 مرتبہ مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، 7 دفعہ پورے قرآن مجید میں، یعنی کہ جن کے شروع میں اللہ لا الہ الا ہو ہے، اور 26 دفعہ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا ہو 26 دفعہ پورے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اور پورا جملہ جس کے شروع میں اللہ کا ذکر ہے وہ 7 دفعہ ہے، اور آیت الکرسی کو 7 ملا لیا جائے تو 8 مرتبہ بنتا ہے، اور 26 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی ذکر ہے۔ ان آیات کو میں ہلکا سا ٹچ بھی دے دوں۔ پہلا سورۃ آل عمران کے شروع میں آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کچھ اس طرح تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم واللہ اعلم بمراد، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ خالق و مالک ہے، معبود ہے، وہی الحی ہے، وہی القیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسری جگہ پر سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 87 کے اندر 87 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جو وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں قیامت والے دن کے لیے جمع کرے گا جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کائنات میں سب سے سچی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تیسری جگہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کچھ ان الفاظ میں کروایا، سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 129 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ کفار منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ چوتھی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنا تعارف اس طرح کروایا ہے، سورۃ الطٰہٰ اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی لیے اللہ کو ہی پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو یہ جو آیت الکرسی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا نا اللہ لا الہ الا ہو، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اس کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ 5ویں دفعہ سورۃ النمل اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملوں کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ذات ہے کہ جو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ 6ٹھی جگہ پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے، سورۃ القصص اس کی آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملوں کو کچھ اس طرح کوڈ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں،
کون؟ جو ایک اللہ ہے۔ اور 7ویں جگہ سورۃ التغابن اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے الفاظ کو کچھ اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، چھوڑ دے غیر اللہ کو، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کریں۔ پورے قرآن مجید میں اس طرح 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا اللہ یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ 26 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جملے کو ایک ہی دفعہ قرآن میں کہہ دیتے تو کیا ہمارے اندر اتنی جرت تھی کہ ہم کہتے ہم نہیں مانتے؟ 28 دفعہ 26 دفعہ وہ اور 8 دفعہ اس طرح، تو اتنی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کا اس طرح ڈنکا بجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ جو ہے نا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ جملہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے پورے قرآن مجید میں؟ کیونکہ اس کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، توحید کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ اور یہاں پہ لوگ ٹکرے مار رہے ہیں، فلاں کو جا کے سجدہ کر لو، فلاں کو حاجت روا سمجھ لو، فلاں کو مشکل کشا سمجھ لو، فلاں کو بگڑی بنانے والا سمجھ لو۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے اولاد دینے والا داتا دربار والے کو سمجھنا ہے رحمت اللہ علیہ، اگر پاک پتن والے رحمت اللہ علیہ ان کو سمجھنا ہے کہ بگڑی انہوں نے بنانی ہے، ڈوبتی ناؤ انہوں نے ترانی ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ پھر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ تو ہم نے لوگوں کے لیے رکھ دیا، اولاد دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، فلاں کرنے والا وہ، فلاں کرنے والا وہ۔ اللہ کا پھر کام کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا پھر؟ تو توحید وہ ایک ایسا موضوع ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، جی یہ جملے بولتے منہ ویسے ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ خود اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یہ قرآن کی غلط تعویلیں کر کے لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں کہ نہیں فلاں بھی، اس سے بھی جا کے مانگو وہ بھی دے سکتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے سامنے ایک عالم دین فوت ہوئے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہیں، اب ان کا دربار بن چکا ہے اور وہاں پہ لوگ اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے نا، ٹانگوں سے معذور ایک عالم دین، اور تحریک اللہ کے رسول کے نام کی اٹھائی، ختم نبوت کا علم بلند کیا۔ اب چوک یتیم خانہ میں ان کا دربار بن چکا ہے، لوگ وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ جو اپنی ٹانگیں خود صحیح نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، ویل چیئر پہ لوگ اس کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے، لے کر آتے تھے، آج لوگ اسی کے دربار پر جا کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ابھی 1 سال 2 سال پہلے کی بات ہے۔ جس طرح یہ کام پرانا ہوتا جائے گا اسی طرح یہ گورکھ دھندا زیادہ چلتا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ یہی جملہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بار بار ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو، اس موضوع کو اللہ نے اتنا کیوں بیان کیا قرآن مجید میں؟ کیونکہ اس موضوع میں عقیدہ توحید کا اس بات ہے، اور جتنے بھی باطل معبود ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے، سب کی نفی کی ہے۔ شیطان سے نفرت یہی جملہ ہمیں دیتا ہے، ایمان سے محبت یہی جملہ ہمیں دیتا ہے، کفر کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہی جملہ ہمیں طاقت دیتا ہے، اسرائیل کتوں کے لیے ہم نے ویپن کو اٹھانا ہے یہی جملہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ایک طرف پوری کائنات کے سارے گنڈے دہشت گرد جمع ہیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ اس کا علم بلند کرنے والے جمع ہیں۔ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ بتائیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ طاقتیں ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، لیکن ہم نے کس سائیڈ پہ کھڑا ہونا ہے؟ لا الہ الا اللہ والی سائیڈ پر۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو
ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں شہرت دیتا ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت الکرسی کا میرا پہلا جمعہ ہے، دوسرا جمعہ ہے، اور صرف اسی موضوع پر اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو جملہ ہے نا، یہ ایمان کی بلند ترین شاخ ہے۔ ایمان کی سب سے بلند ترین شاخ وہ عقیدہ توحید ہے۔ بندہ نیکیاں جتنی مرضی کر لے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، صدقہ و خیرات دے، جہاد کرے، لیکن اگر اس کی توحید میں کمی ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے، یہ شرط اول ہے اپنی ساری نیکیوں کو قبول کروانے کے لیے۔ بنیاد عقیدہ توحید ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کو اٹھا کر دیکھیے، 18 نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ بولیں ذرا، کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کے نام گن لے وہاں پہ آپ، سورۃ الانعام کے اندر۔ جناب یوسف علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں وہاں پہ، زکریا علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جتنے بھی نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، 18 کے 18 نبی، اللہ ان کے سارے عملوں کو ضائع کر دیتا۔ میرے بھائیو، اعمال کی قبولیت اسی عقیدے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب کے حبیب، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا حاجت روا بنایا تو اللہ آپ کے بھی سارے عمل جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ تو عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، بیس ہے تمام نیکیوں کی قبولیت کے لیے۔ تو عقیدہ توحید ایمان کی بلند ترین شاخ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 58 نمبر ہے، 58 نمبر روایت صحیح مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ او بضع و ستون شعبہ۔ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ درجے ہیں، ایمان کی مختلف شاخیں ہیں، 70 یا 60 دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی شاخوں میں سے سب سے مضبوط ترین شاخ، سب سے افضل شاخ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ بنانا۔ وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی سب سے ہلکی شاخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز ہے، کوئی کانٹے پڑے، ان کو سائڈ پہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن سب سے ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم نے کلمہ تو پڑھا لیکن لا الہ الا اللہ کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، میرے بھائیوں سب سے جو ایمان کا اوپر والا لیول ہے ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا عقیدہ یہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست ایک حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث کا نمبر 3824 نمبر روایت ہے جامع ترمذی کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تقضي الى العرش ما اجتنب الكبائر، کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ان کلموں کی پاور کتنی ہے، لا الہ الا اللہ اس کی پاور کتنی ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ جملے پڑھے گا لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فتحت له ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے اللہ پاک اس بندے کے لیے کھول دیں گے۔ آسمان میں جتنے بھی دروازے ہیں، تعداد ہمیں نہیں پتہ کتنے دروازے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مومن بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے
جب بندہ لا الہ الا اللہ یہ جملے بولے گا، یہ جملے ڈائریکٹ زمین سے آسمانوں تک پہنچیں گے. جب بندہ اور آسمانوں کے سارے جو دروازے اللہ وہ کھول دے گا، حتیٰ تقضی الی العرش، یہاں تک یہ عرش تک پہنچ جائیں گے. مجتنب الکبائر، ایک شرط ہے کہ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو. کبیرہ گناہ سود، چوری، زنا، غیبتیں، چغلیاں، ان سے جب بندہ بچے گا تو جو بندہ لا الہ الا اللہ جملہ پڑھے گا ڈائریکٹ یہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جا کے گھومیں گے. اتنی فضیلت ہے ان جملوں کی. تو جو پھر یہ ورد کرے گا کیا اس کا مقام کم ہوگا؟ نہیں، اس کا بھی مقام اسی طرح بلند ہوگا. نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جملے تمام اذکار میں سے سب سے افضل جملے جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نیند نہ آئے، آپ اپنے بزنس میں ہوں چلتے پھرتے یہ جملے پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جملے پڑھتے رہیں. یہ سب سے افضل ذکر ہے. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تحفۃ الاحوذی یہ جامع ترمذی کی بڑی زبردست شرح ہے، عربی کے اندر موجود ہے. اس کے مصنف ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. یہ وہی ہیں جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے، دنیا کی سیرت کی نمبر 1 کتاب. یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے. شیطان سے نفرت اگر دلاتا ہے تو یہی کلمہ ہمیں دلاتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی عقیدہ توحید کو بیان کیا. اگر جو بندہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی قیادت بھی دے گا، دنیا کی سلطنت بھی دے گا. اس کے بڑے دلائل ہیں. آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم لا الہ الا اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے، اس لیے مسلمان متحد ہو کے کفار کے سامنے ڈٹ کے نہیں کھڑے ہو رہے. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو وہ یہ ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب اس کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے اور قریش کے مشرکین مکہ یہ ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے. بیمار کرسی جس طرح ہم آپس میں جاتے ہیں، جب بیمار ہو تو اس کے گھر میں جا کے پتہ کیا کریں، بڑی فضیلت والا کام ہے. تو ابو طالب کا مشرکین مکہ پتہ کرنے گئے ان کے گھر کے لیے. ابو جہل جو تھا وہ بالکل سر والی سائڈ پہ بیٹھ گیا اور ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھنے لگا ابو جہل. تو اس نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب آپ کا جو بھتیجا ہے نا یہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، ہمارے تمام معبودوں کو اس نے غلط کر کے رکھ دیا ہے اور کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت پوجا پاٹ کرو، اس کو روکو، یہ ہمیں بڑی تکلیف دیتا ہے. چونکہ رشتہ داری بھی ہے، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ بڑے ہیں تو اس کو روک دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے. ابو طالب چونکہ چچا ہیں، دادا کے بعد فوت ہونے کے بعد ساری پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے کی. ابو طالب نے پوچھا، اے میرے بھتیجے بتاؤ ان کو آپ دعوت کیا دیتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ بے دین کر رہے ہیں؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ نے ارشاد فرمایا یا امی، اے میرے چچا میں ان کو کوئی غلط دعوت نہیں دیتا، میں صرف ایک ان کو کلمے کی دعوت دیتا ہوں، وہ ہے لوگوں لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. کیا میری دعوت غلط ہے؟ میں ان کو صرف ایک جملے کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی. چچا میں ان کو کہتا ہوں اس کلمے پر ایمان لے آؤ، اس کے مطابق عقیدہ بنا لو، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، اس کلمے پر متحد ہو جاؤ. جب اس کلمے پر متحد ہو جاؤ گے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اہل عرب جتنے بھی عرب کی ریاستیں ہیں وہ ساری ان کی ماتحت ہو جائیں گے، جتنے بھی اجمی ہیں وہ ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے وما ہیا، وہ جملے کون سے ہیں جن کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ یا عمی، اے میرے چچا میں ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ عرب و عجم کا مالک بننا ہے، دنیا پہ قیادت کرنی ہے، دنیا میں اگر حکمرانی کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ۔ آج ہمارے مسلم لیڈر جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں، ایک جسم واحد کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ فلسطین ہے، وہ افغانستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، وہ کویتی مسلمان ہے، وہ عبرانی مسلمان ہے، وہ فلاں کا مسلمان ہے، ہمیں بانٹ دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر سارے متحد ہو جاؤ، اپنی ریاست بناؤ اور اپنے معاملات کو ہینڈل کرو۔ جب یہ کرو گے اللہ تمہیں قیادت عطا کرے گا۔ اور دیکھیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ میں گئے تو اگر آپ دیکھیں سن 1 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، 10 لاکھ مربع میل 10 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ دور صدیقی کی بات کی جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے سن 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک، مزید اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ 2 لاکھ مربع میل، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی تھی اس سے زیادہ 2 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق بنے، اس سے زیادہ اس میں اضافہ جو کیا۔ اگر عہد فاروقی کی بات کی جائے، مراد پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے دور حکومت کی بات کی جائے تو سن 13 ہجری سے لے کر سن 25 ہجری تک جن علاقوں کا اضافہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، 15 لاکھ مربع میل پہ توحید کا ڈنکا اور توحید کا علم اور توحید کا پرچم بلند کرنے والے وہ مسلمان تھے۔ کس کی بنیاد تھی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ اگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت کی بات کی جائے تو 26 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک جو اضافہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ 8 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہے۔ صرف ان تینوں خلفائے راشدین کے آپ ہسٹری پڑھیں تو 35 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے لے کے 35 سالوں کے اندر کتنا علاقہ فتح کیا پتہ ہے؟ 35 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں نے توحید کا علم بلند کیا ہے۔ 35 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ کتنے عرصے میں؟ صرف 35 سالوں میں۔ پاکستان کو بنے کتنی دیر ہوگی؟ 75-76 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اپنا علاقہ بھی کافروں کو دے دیا نا، جاؤ لے لو ہم سے بنگلہ دیش۔ 35 سالوں میں صحابہ کرام نے توحید کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کا اللہ اس کو مالک بنا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے توحید کا ڈنکا بجایا، 35 سالوں میں 35 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی تو صحابہ کرام نے کی ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے فوجی لٹیروں کا ایمان کمزور ہے، اسی لیے آج ہم علاقے فتح نہیں کر پا رہے۔ اب تو جہاد کا نام لینے پہ پابندی ہے، کون کرے گا بات؟ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اچھے اعمال کی قبولیت ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کی شرط اول وہ عقیدہ توحید ہے۔ جو بندہ موت کے وقت غم کو اگر دور کرنا چاہتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر 1386 نمبر روایت ہے، جو بندہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو پر نور کر دے گا، رونق سے دوبالا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیں گے۔ اسی طرح جو بندہ موت کے وقت یہ لا الہ الا اللہ جملے پڑھتا ہے، دعا کریں سب، مسجد میں بیٹھے ہم، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شہادت والی موت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو داود کے اندر ہے 3114 نمبر روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری جملے لا الہ الا اللہ، موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اور یہ جملے کب منہ پہ چڑھیں گے؟ جب ہم ہر وقت اپنی عادت بنائیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے بھی دیکھیں، نمازیں بھی چھوڑیں اور ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ مرتے وقت نا کلمہ نصیب فرما۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جو زندگی میں آپ زیادہ کام کرتے ہیں نا وہی مرتے وقت ہونا ہے۔ اس لیے اپنی عادت کو بنائیں گے انشاءاللہ اپنی عادت۔ ہر وقت چلتے پھرتے جو بندہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو، وہ آج مسجد میں بیٹھ کے اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی میں نے ہر وقت اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ مسجد سٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں، جو بندہ چلتے پھرتے یہ جملے پڑھے گا نا، اپنی عادت بنائے گا، اللہ اس کو مرتے وقت بھی یہ جملے نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ اسی حالت میں فوت ہوتا ہے، جس کا عقیدہ یہی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر 43 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی تارنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے، داخل الجنہ، صرف اس عقیدے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 325 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو بندہ صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دے گا۔ کس بندے پہ؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6570 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ چاہتا ہے کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں تو اس کو چاہیے زندگی کے وقت زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ پڑھیں گے سارے انشاءاللہ؟ کون کون چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں؟ سارے چاہتے ہیں، تو پھر زندگی کے اندر معمول بنا لیں کہ اپنا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ والا بنانا ہے، اور ہر وقت چلتے پھرتے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا ہمارا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک تھا، آیت الکرسی کے شروع والا جملہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کا دوسرا جملہ الحی القیوم، اللہ کی دونوں صفتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔